تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اور جب پڑھیں تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ فلنذیقن الذین کفروا، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے، ولنجزینہم، اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، دار الخلد لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ کفار قرآن مجید کو سننے سے انکار کرانے کے لیے یہ حربہ اختیار کرتے، وہ کہتے قرآن مجید کو سنو ہی نہیں۔ جب قرآن مجید کو سنو گے نہیں، اس کے معنی کو نہیں جانو گے، اس کے مطالب کو نہیں سمجھو گے، اور اس کے پیغام جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ تمہارے کانوں تک آئے گا نہیں۔ اور یہ سننا ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کر نہیں سنو، بلکہ اگر کہیں سے بھی اس کی آواز تمہارے کانوں تک آئی ہے تو تم اس وقت جو ہے شور مچاؤ، تاکہ اس شور اور لغو باتوں کی وجہ سے اور غول کی وجہ سے تمہارا شور جو ہے قرآن مجید کے پڑھنے والے پر غالب آ جائے۔ جب ایسا کرو گے تو تم بھی غالب رہو گے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے ہم ان کافروں کو سخت قسم کا عذاب دیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اس قرآن کی بے ادبی کی ہے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے ادب کا تذکرہ قرآن مجید نے خود کیا۔ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو خاموشی کے ساتھ سماعت کرو، سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ فَاسْتَمِعُوا، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو۔ اور یہ لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ اس سماعت کے خلاف کام کر رہے تھے، اور والغوا فیہ کا تذکرہ وانصتوا سے کر رہے تھے کہ خاموش نہیں رہنا، اس کے بدلے میں شور مچانا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا وہ بے ادبی کرنا، اور قرآن مجید کے اس پروگرام کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے نام تھا، اس میں شور غول کر کے اس کے پیغام کو ادھر ادھر کر دینا، یا اپنی آواز کو، اپنی باتوں کو، اپنے پروگرام کو اور اپنے منصوبوں کو غالب کرنے کی اپنی سوچ رکھنا۔ لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو غالب ہو کر رہے گا۔ فرمایا قرآن مجید کا مقابلہ دلائل سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شور مچا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم غالب آ جائیں گے۔ اس سے بہتر منصوبہ پیش کرو تاکہ اس کا منصوبہ جو ہے وہ فعل ہو جائے، یا اس سے بہتر تعلیم پیش کرو، یا اس سے بہتر کوئی کلام پیش کرو، یا اس سے بہتر فصیح بلیغ جو ہے آیات پیش کرو، تو اس کے بارے میں یہ جو ہے ہار جاتے تھے۔ اس ہارنے کے بعد اب وہ اونچے ہتھکنڈوں پر آتے تھے اور وہ قرآن مجید کے خلاف شور غول کر کے اس کی آواز کو دبانا چاہتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اپنے آداب کو ذکر کیا کہ سب سے پہلا ادب ہی اس کا یہ ہے کہ اس کی کو سنا جائے، اور سننے والا شخص جو ہے جب بھی قرآن مجید کو سنا جاتا ہے، اس کے کانوں سے وہ ٹکراتا ہے تو یہ دل کے اندر خود ہلچل مچاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر ایک پیغام، ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہے، اور خود پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اگر اس کی سماعت صرف سماعت جاری رکھیں تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سننا جو ہے اس کو یہ ہٹاتے تھے تاکہ سنا نہ جائے، تو ان کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے کانوں تک آئے گا ہی نہیں، تو ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں کوئی اس قسم کا خیال ہی نہیں آئے گا کہ یہ کتاب کا میسج کیا ہے، کیونکہ اس کے میسج اتنے بنیادی تھے، اور اس کے میسج اتنے اٹل تھے، اور اس کے پیغام اتنے مضبوط تھے کہ جو دماغ کو اور سوچ فکر کو ہلا دیتے تھے، اور اس لیے پھر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے ہر طرح کی سوچ فکر رکھنے والا، ہر طرح کے دماغ کے لیول پر جو ہے یہ قرآن مجید اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس لیے یہ قرآن کا پہلا جو حق تھا کہ اس کو سنو،
اس سنت سے گریز کرتے تھے، اور اس کو سننے کے بعد جو دوسرا حق تھا کہ خاموش رہو، اس خاموش میں والغوا فیہ وہ شور و غول مچاتے تھے، اور لعلکم ترحمون کے بدلے میں یہاں لعلکم تغلبون کہ وہ اللہ کی رحمت، اگر یہ سنتے خاموش رہتے اللہ کی رحمت نازل ہوتی تو یہ اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے کہ ہم غالب ہو جائیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اس کی سزا اب ہم اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ہم ان کافروں کو ضرور چکھائیں گے سخت عذاب، سخت عذاب ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چکھایا جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ فرمایا کہ یہ کیوں دیا جائے گا یہ عذاب، یہ اس لیے دیا جائے گا کہ ان کے برے اعمال تھے، ان برے اعمال کی وجہ سے ان برے اعمال کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے وہ سخت عذاب۔ وہ برے اعمال کیا تھے کہ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے تھے نہ سن کر، یہ بے حرمتی کر رہے تھے شور و غول کر کے، یہ بے حرمتی کر رہے تھے اس کے ساتھ تعلق اپنا قائم نہ کر کے۔ ذالک جزاء فرمایا یہ ہے یہ خدا کے دشمنوں کا، اعداء اللہ النار یہ جو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے اللہ کے دشمنوں کو، خدا تعالیٰ کے دشمنوں کو، یہ بدلہ ہے، یعنی یہ دوزخ جو ہے اس جرم کا بدلہ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد انہی کے لیے ہے اسی میں ہمیشہ کا گھر، جو ہے دار الخلد ہے، ہمیشہ کا گھر جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان کافروں کے لیے۔ کافر ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں گے، اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے، ابد الآباد تک۔ فرمایا کہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گے۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون فرمایا یہ اس کی سزا ہے کہ یہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ یکفرون کا معنی بھی ہے انکار کرنا، اور یجحدون کا معنی بھی انکار کرنے کے آتا ہے، اور یجحدون ایسے انکار کو کہتے ہیں بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ وہ جہد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یعنی اس قسم کے حربے اختیار کرتے ہیں جس کو دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وقال الذین کفروا اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا دے، ہم جو ہے ان کو کیا کریں گے، نجعلہما تحت اقدامنا ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، رکھیں گے، لیکونا من الاسفلین نہایت ذلیل تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں اور ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائیں۔ اب یہ کافر قیامت کے روز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ہمارے جو گمراہ کرنے والے تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمیں جو ہے اس قسم کی گمراہی کی طرف متوجہ کر کے ہمیں گمراہ کیا تھا، آپ ہمیں ان سے ایک مرتبہ ہمیں ملائیں اور ہم ان سے ملاقات کریں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھ لیں گے تو ان کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، ان کو خوب ذلیل کریں گے کہ انہوں نے آج ہمیں اتنی بڑی جو ہے سزا میں ڈال دیا ہے کہ ہم آگ کی سزا بھگت رہے ہیں، تو پہلے ہم ان سے نبٹ لیں تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنا غصہ جو ہے ان کے اوپر نکال دیں۔ کافروں نے یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے قیامت کے روز کہ ہمیں ایسا کرے، لیکن وہاں پر ان کے حوالے تو کوئی نہیں کیا جائے گا، وہ کافر یا ان کے بڑے کافر وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ لیکن یہ آج اس بات کے اقرار کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ نظر آ جائیں، چاہے وہ جن ہے یا انس، ہم آج جو ہے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ یہ سب سے بڑی تذلیل کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے پاؤں کے نیچے کسی کو روننے کا کہہ دے، یا اپنے پاؤں پر رکھے یا اپنے پاؤں کے نیچے رکھے، اس طرح کے الفاظ سے سخت تذلیل کا جو ہے اپنا غصہ نکالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم ان لیڈروں کو اور ہم ان بڑوں کو جو ہمیں گمراہ کر رہے تھے، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون کر ذلیل کریں گے۔ ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ پر ہمارا رب جو ہے ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو اب بشارت دی جا رہی ہے جو ان لوگوں سے ہٹ کر قرآن مجید کو سننے والے تھے، پھر قرآن مجید کے پروگرام کے اوپر جمنے والے تھے، قرآن مجید کے احکامات کے اوپر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ہر طرح کی مصیبت کو جو ہے جھیل لیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر جم جاتے ہیں، اس پر قائم ہو جاتے ہیں،
تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرشتے اتریں گے، رحمت کے فرشتے اتریں گے تسلی دینے کے لیے، یا آخرت کے عذاب سے جو ہے ان کو نجات دینے کے لیے، یا موت کے وقت جو ہے ان کے پاس آئیں گے اور ان کے درمیان سے پردے ہٹا کر آخرت میں ان کا مقام دے کر ان کو تسلی عطا کریں گے۔ فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے کہ خوب اچھے طریقے سے جم جانا۔ صاحب استقامت لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قول اور فعل دونوں کے اندر جو شخص استقامت دکھاتا ہے، جم جاتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص جو ہے مستقیم ہے، وہی آدمی ہے استقامت والا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایمان اور توحید اور سنت پر جو شخص جم جاتا ہے اور پھر وہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، یہ شخص مستقیم ہے، یہ استقامت والا ہے، یہ جمع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس نے ڈٹ کر جو ہے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ کو مان کر عمل میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے شخص جو ہے یہ مستقیم ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ شخص استقامت دکھانے والا ہے، جمنے والا ہے، اور یہ قائم ہے اپنی بات پر کہ وہ اللہ رب العزت کو اپنا رب کہتا ہے۔ اس بات پر جمنے کا اس نے اپنا اظہار کیسے کیا ہے؟ فرمایا اس کا عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی عمل ریاکاری کے ساتھ نہیں کرتا اور نہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ توکل کر کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں جامع قسم کی نصیحت فرما دیں اور مختصر اور جامع ایک نصیحت ہمیں فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ، تم کہہ دو کہ اللہ پر میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر جو ہے جم جاؤ۔ یہ تمہارا جو جمنا ہے یہ استقامت دکھانا ہے اور یہ قائم رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، فرمایا یہی استقامت ہے۔ یہ جمنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو استقامت دکھانا ہے توحید پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یا احکام شریعت پر، یہ جو استقامت دکھانا ہے، فرمایا کہ یہ استقامت الاستقامت فوق الکرامہ، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ ہزار کرامات سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العزت کے احکامات پر استقامت کے ساتھ چل رہا ہو اور استقامت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر وہ جم گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا، کہ نہ خوف کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ، وابشروا، اور انہیں بشارت دی جائے گی بالجنہ، جنت کی، التی کنتم توعدون، کہ تم سے وعدہ کیا تھا جس کا، اس جنت کی تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، اور یہ وابشروا، خوشی مناؤ، بالجنت، اس جنت کے ساتھ جو اس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے تو فرشتے اتر کر وہ تسلی عطا کرتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا تتنزل، یعنی لگاتار اترتے ہیں۔ ثلاثی مزید کا یہ جو فعل ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل اترتے ہیں، وہ فرشتے مسلسل اترتے رہتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ پیغام دیتے ہیں کہ تسلی کا پیغام دیتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ، اور تسلی کا پیغام دیتے ہیں، فرمایا کہ کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ، اور بشارت دیتے ہیں جنت کی، کہ جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ایمان والوں کے ساتھ، استقامت والوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا، اس وعدے کی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جب ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اللہ پر توکل اور بھروسہ مضبوط ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کا نزول فرمائیں گے۔ آج بھی اگر بدر کی فضا پیدا ہو تو فرمایا کہ آسمان سے جو ہے فرشتے اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار، اب بھی اللہ کی طرف سے وہ فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہی استقامت
استقامت وہی ایمان چاہیے، اس ایمان اور استقامت پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اتر دیں۔ فرشتوں کا اترنا فرمایا یہ تسلی کے لیے ہے، اور موت کے وقت فرمایا کہ پردہ غیب اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت دکھائیں گے فرشتے درمیان میں، اور دنیا کے اندر بھی وہ فرشتے ہمارے معاون بن جاتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں اور اندر ہمارے جو ہے وہ خوشخبری رکھتے ہیں تاکہ ہم تسکین پا جائیں۔ خوف جو ہے یہ مستقبل کو ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، آئندہ کے تمام لمحات کے بارے میں مختلف قسم کے خوف جو ہے مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان خوف سے کوئی نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل، بھروسہ اور اس دین اور اللہ رب العزت کی ذات پر جو ہے ایمان، یہ اس پر جمنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس مستقبل کے اس خوف سے آدمی کو بچاتا ہے اور آدمی غم نہیں کھاتا۔ جس کے اندر غم ہو جاتا ہے تو ظاہر کی جتنی بھی رونقیں ہوں، ظاہر کے جتنے بھی لوگ ہوں، وہ اس کو جتنی بھی تسلیاں دے رہے ہوں، ان تسلیوں کے اندر بھی وہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے استقامت دکھا دیتا ہے اور اب فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں، فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے محفوظ کرتے ہیں اور اس کو غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ غم بظاہر اس کو ملتے ہیں لیکن وہ غم وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، وہی دور کر سکتا ہے، تو وہ اس غم کو جو ہے اپنے طرف سے دور کرنے کی اللہ سے ہی رجوع کر کے دور کرواتا ہے، تو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ غم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ اس میں کوئی بھی ایسی الجھن اور اضطرابی کیفیت اس میں پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ کسی بڑی مصیبت کا، بیماری کا شکار ہو جائے۔ فرمایا کہ اور بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت جو ہے یہ بشرا چہرے کو کہتے ہیں، اور چہرے کے اوپر جب کوئی رونق ہوتی ہے، اندر جب رونق ہوتی ہے تو چہرے کے اوپر بھی اس کے آثار ہوتے ہیں، تو جس آدمی کو اندر فرشتے تسلی دے رہے ہوں اور اندر سے اس کو جنت دکھا دی جاتی، اندر سے اس کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا وعدہ اس کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، تو جب اس کے دل میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس وعدے پر جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے جنت کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے قرآن مجید میں کیے ان سے مطمئن ہوتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور رفیق ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا ہم تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، ہم اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری جو ولایت ہے، ہماری جو دوستی ہے، یہ دوستی ایسی نہیں ہے کہ صرف دنیا میں ہے، بلکہ ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، قبر میں بھی تمہارے دوست، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ اور فرمایا کہ آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بڑی خوشیاں عطا ہوں گی، اور ان میں یہ ہے کہ تمہارے نفس کے اندر، تمہارے جی میں جو خواہش ہوگی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جو بھی تم جس چیز کو بھی پکارو گے، یعنی جس چیز کا تم دعویٰ کرو گے کہ یہ ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے تمہاری مہمان نوازی فرمائیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جس کی طرف سے نزلا تمہاری مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ نزل ایسی مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے جو اچانک آدمی جو ہے نازل ہوتا ہے، کسی کے گھر میں آ جاتا ہے، تو اب اس مہمان کے ساتھ کتنا اکرام کیا جاتا ہے، وہ دل کو خوش ہوتا ہے اور دل کو لبھاتا ہے وہ مہمان، تو اس کے لیے ہم بہت ساری چیزیں تیار کرتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اکرام ہوگا، اور وہ آدمی جو ہے بہت خوش ہوگا، اور اس خوشی پر جو جتنے انعامات اس کو دیے جائیں گے کھانے پینے کا، جیسے یہاں مہمان سے ہم کوئی چیز طلب نہیں کرتے، کوئی معاوضہ، ایسے ہی جنت میں بھی اس سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ یہ بخشش والا جو اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اس نے ہماری مہمان نوازی فرمائی ہے جنت کے اندر۔ وہاں اپنی خواہش کے ساتھ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح جس چیز کا بھی اس کا دل چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیش فرمائیں گے۔ اور میں یہ مہمانی اور یہ اکرام کس کی طرف سے ہے؟ فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس آدمی کا اکرام کیا جائے گا، اس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ اکرام ہے، یہ وعدہ ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے،
یعنی ومن احسن، کون ہے وہ آدمی جو اچھی بات کہنے والا ہو، یا وہ قول اتنا اچھا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر کون سی بات ہے کہ وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والی بات سب سے زیادہ اچھی بات ہے، سب سے زیادہ بلند اور عظیم بات ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے بتایا کہ جتنے قرآن مجید کے احکامات تھے ان میں سب سے احسن قول جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ سارا کلام اللہ کا ہے، تو یہ سب سے احسن قول ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ ہی کی طرف بلانے والی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتے ہیں، اس قول پر وہ مستقیم ہو جاتا ہے، پھر اس کی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مدد کرتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں، خوف اور حزن و غم سے اللہ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اس کی مہمان نوازی اور اکرام اللہ تعالیٰ جنت کے اندر فرمائیں گے، اور اس کو اس کی منچاہی اور اس کی خواہش کے مطابق نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ وہ بات کہنے والا، سب سے اچھی بات کہنے والا، دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور عمل نیک کرنے والا اور کہنے والا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کی مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ سے بڑھ کر کون اچھا آدمی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، کہ آپ تو اللہ رب سارے انبیاء اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہاں نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، پھر عام لوگوں کو بھی یہ خطاب ہے کہ وہ بھی جب اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہیں، وہ عامل صالحہ اور نیک کام کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں فرمانبردار ہوں، میں مطیع ہوں، میں آپ کی ہر بات ماننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں فرمانبرداری اور تابعداری اور پیروی دکھا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا صرف بلا کر خاموش ہونے والا نہیں ہے، وہ عامل صالحہ، وہ خود بھی نیک اعمال کرنے والا ہے، خود نیک اعمال کرنے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم کے آگے سرخم تسلیم کرتا ہے، ہمیشہ پیروی دکھاتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ صرف باتیں اچھی کہنے سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ عمل صالح نہیں کریں گے۔ عمل صالح کرنا ضروری ہے، اس عمل سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے اللہ رب العزت اس کی درستگی فرمائیں گے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں، اور کہہ رہا ہے کہ میں وہ مسلمان ہوں، آپ کی ہر بات کو ماننے والا ہوں، آپ کے حکم کے آگے ہم تسلیم کرنے والا ہوں۔ آگے فرمایا کہ اب دعوت اللہ کرے گا، اس دعوت اللہ کے دوران جو ہے اس کو ان مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، ان مصائب سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے ساتھ برا کر دیا جائے تو اب اس برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، بلکہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور بھلائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا کرے؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تو سخت کلامی کا اس طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے دو۔ ایسا اگر کیا تم لوگوں نے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، عداوہ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ تمہارا ہو جائے گا گرم جوش، حمیم دوست، تمہارا گرم جوش دوست ہو جائے گا، وہ تمہارا قریبی دوست ہو جائے گا، تمہارا جو ہے بہت اچھا دوست بن جائے گا جب کہ تم اس کو معاف کرو گے، تم اس کی جلی اور کٹی بات کو سہ جاؤ گے۔ تو یہ جو سہنا ہے، فرمایا یہ مشکل کام ہے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمہیں یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، کبھی بھی کوئی بھلائی کبھی کسی برائی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ برائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو اس برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ فرمایا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو یہ جو تمہارے درمیان میں عداوت اور دشمنی اتر آئی ہے، یہ اس سے دور ہو جائے گی، اور اگر ہم نے ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو وہ دشمنی بڑھ جائے گی، اور ہم نے اگر ایک کلام کا سخت جواب کا سخت ہی جواب دیا، سخت بات کا سخت جواب دیا، تو پھر بھی جو ہے وہ دشمنی پھیل جائے گی۔ اس لیے دشمنی کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا قرآن مجید نے، اور ہمارے اخلاق کو سنوارا، اور ہمیں ہماری اصلاح کی ہے کہ جب تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم نے اب یہ کرنا ہے، تم نے یہ قدم اٹھانا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، تم نے اس کے ساتھ
اچھا کرنا ہے، اس سے تمہاری فضا جو ہے وہ اچھی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، وہ عداوت تمہاری دشمنی وہ محبت میں تبدیل ہوگی، اور یہ سخت تمہارا کیا بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا، یہ تمہارا بہت قریبی دوست بن جائے گا، تمہارا بہت سخت محبت کرنے والا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، فرمایا یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے، نہیں حاصل ہو سکتی ہے یہ بات مگر ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ مرحلہ سب سے زیادہ سنگین ہے کہ آدمی صبر نہیں کر سکتا ہے، وہ آدمی کہ فرمایا خلق الانسان عجولا، انسان تو جلد باز ہے، وہ تو فوراً فیصلہ کر سناتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اگر یہ صبر کرے گا، جماؤ دکھائے گا، ٹھہر جائے گا، استقامت دکھائے گا، یہ استقامت جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اس کی نصرت فرشتوں سے فرمائیں گے، اس صبر کا اللہ تعالیٰ اس کو پھل عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہم صبر کرنے والوں کو ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض جگہ فرمایا کہ ہم جو ہے قیامت کے روز بھی فرشتے جو ہے ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر صبر کرنے والے تھے اور دنیا کے اندر جم جانے والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، فرمایا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سلام فرمائیں گے۔ فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے اوپر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم دنیا میں صبر کرنے والے تھے، اور صبر کرنے والے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے یہ فیصلہ فرمایا، تمہیں اچھا گھر عطا فرما دیے جنت۔ تو اس لیے صبر کرنا اور ٹھہرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن فرمایا یہ عام آدمی کو نہیں میسر آ سکتی، اس کو آتا ہے کہ فرمایا جو لوگ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے القاء ہوتا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا، اور فرمایا کہ یہ حاصل نہیں ہوتا ہے إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر بڑے صاحب نصیب اور خوش قسمت لوگوں کو یہ مرحلہ اور یہ عزت عطا فرماتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہے کہ ایک آدمی وہ برائی کا جواب جو ہے اچھائی سے دے رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاص آدمی ہے، جو بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہ رہا ہے، جو اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے، جو اللہ رب العزت سے قیامت کے روز انعام چاہ رہا ہے۔ وہ کسی کو بھی معاف دنیا میں نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا نظریہ، جب تک کہ اس کا ذہن، جب تک کہ اس کا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات پر نہ ہو۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس صبر پر دنیا میں بھی میرے ساتھ رحمت، کرم اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی مجھے بہترین اجر و انعام عطا فرمائیں گے، تو پھر صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں قدم قدم پر ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، بلکہ صبر کو ہمیں عملی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ صبر کر کے تاکہ ہم ایک صابر زندگی گزار سکیں، تاکہ ہم ایک برداشت والی زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کی ٹریننگ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی رہتی ہے۔ نماز کے اندر دیکھیں صبر کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد آپ بات نہیں کرنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، چلنا نہیں ہے، پھرنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جب تک کہ ہم سلام نہ پھیریں۔ تو اب کوئی آدمی اگر صبر نہیں کر سکتا ہے تو یہ 10 منٹ 5 منٹ کی یہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے شروع کرایا ہے، پھر آگے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ رمضان المبارک میں مسلسل صبر ہے، صبح جو ہے طلوع فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک ہمیں جو ہے کھانے پینے سے، ازدواجی وظیفے سے ہمیں اللہ رب العزت نے روک دیا ہے، اور ہمیں فرمایا کہ تم صبر کرو، جم جاؤ، اس پر بہترین اجر اور انعام تمہیں عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ جو صبر کی ہمیں عملی مشق کرائی جا رہی ہے، یہ ہمیں ہمارے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظامات فرمائے ہیں۔ تو جو آدمی فرمایا صبر، ہمیں کون آدمی صبر کرنے والا ہے، فرمایا یہ عام لوگوں کا شیوا نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذو حظ عظیم، بڑے نصیب والے لوگ، صاحب نصیب لوگ ہیں، جو بڑے جو خوش قسمت لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ وہ صبر کر سکتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو، نزغن،
تو خدا کے لیے جو ہے تم کیا کرو، فاستعذ باللہ، پناہ مانگ لیا کرو اللہ رب العزت سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سنتا ہے اور وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر جو ہے اس صبر کرنے نہیں دیتا، کبھی لوگ صبر کرنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آپ اتنی بات پر کیسے خاموش ہو گئے، آپ ایسی بات کو آپ نے کیسے برداشت کر لیا، اور آپ نے ایسے آدمی کی بات کو کیسے برداشت کر لیا۔ تو ارد گرد کے وہ لوگ بھی ہمیں صبر کرنے سے اکساتے ہیں کہ صبر آپ نہ کریں، ہمیں جمنے نہیں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان بھی اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی نہ کوئی کارروائی کریں، ہم جمیں نہیں، صبر نہ کریں۔ جب ہم شیطان کی طرف سے ذہنی طور پر ہم تیار ہو جاتے ہیں، ادھر سے لوگ بھی ہمیں جذباتی کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو اس کے میں ایسے مراحل میں جب شیطان کی تمام کارروائی تمہارے اوپر ڈالی جا رہی ہو، تمہیں غصہ دلایا جا رہا ہو، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف تم نے رجوع کرنا ہے کہ پناہ جو ہے وہ مانگ لیا کرو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی پناہ دینے والا ہے، خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ تمہاری بات کو سنتا ہے، اور اس بات کو سننے کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں اس پر، اور فرمایا کہ وہ جانتا ہے تمہارے اس عمل کو کہ تم کس وجہ سے یہ صبر اختیار کر رہے ہو، تم دوسرے کو کیسے برداشت کر رہے ہو، فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام ہوتا ہے۔ تو دعوت دینے والا شخص جب وہ داعی ہوتا ہے، اس اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا، اس کے اخلاق بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں، اور وہ دعوت دینے والا شخص عمل صالح انجام دے رہا ہوتا ہے کہ عمل صالح خود داعی ہے، خود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ اور عمل صالح کے لیے فرمایا کہ مسلمان جو بار بار اس بات کے اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا فرمانبردار ہوں، ان کی پیروی کرنے والا ہوں، پھر اس کے لیے وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ داعی اپنے موقع مناسبت کو دیکھ کر اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچاتا ہے، اچھی بات کہہ کر پہنچاتا ہے، اچھے موقع کے مناسبت سے اچھی بات کہتا ہے، فرمایا اس کا اثر اللہ تعالیٰ ضرور دکھاتے ہیں۔ اس داعی کے اس قول کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اس سے دوسرے آدمی کے دل کے اندر وہ اس بات کو ٹھہراتے ہیں جس سے وہ رجوع الی اللہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی شخص کو متوجہ کرے، اس کو اللہ کی معرفت عطا ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک شخص کو ہدایت دینا وہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی تمہارا یہ جہاد کرنا یہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو، تمہارا دعوت دینا یہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو۔ تو جب داعی جو ہے نرمی اختیار کرے گا، جب داعی جو ہے موقع مناسبت کو دیکھ کر بات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے اچھے نتائج اس کو نصیب فرمائیں گے، اور جب وہ صبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی استقامت اور اس کے صبر کی وجہ سے جو ہے اچھے نتائج عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ دعوت دینے والا ہے تو وہ ماحول بنا لے کہ اس دعوت کا کہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت کی پیروی کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو بھی دعوت دیتا ہے تو پہلے اس زمین کو جو ہے ہموار کرتا ہے، اس زمین کو تیار کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق اچھا رکھتا ہے، پھر وہ بیج ڈالتا ہے۔ جیسے جو ہے کسان زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر اس کی نگہداشت کرتا ہے جب تک کہ وہ کومپل زمین سے باہر آ جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی جب کسی کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ ہم زمین کو ہموار کر کے اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے نگرانی کی جاتی ہے، پھر اس کو کے ساتھ چلا جاتا ہے تاکہ وہ ایک تناور درخت بن جائے اور وہ بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس میں سب سے زیادہ آڑ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں
تو صبر نہیں کر سکتے ہیں، ہم سامنے والی کی بات نہیں سن سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو ہماری دعوت رائیگاں چلی جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ کام دکھایا کس چیز نے؟ فرمایا کہ وہ شیطان نے۔ اور جب شیطان ایسے وسوسے ڈالے، بے صبری کا مظاہرہ کرا رہا ہو، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں کہ بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، پھر ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں دعوت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس دعوت کے نتیجے میں تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا، اور جب یہ وسوسے شیطان نفس کی طرف سے آئیں گے تو ہماری طرف رجوع کر کے پناہ لینی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ تم فرعون کی طرف جاؤ اور اس کے ساتھ جو بات کرو، قولا لینا، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب ہمارے دور میں ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون نہیں ہے، تو جب وہ فرعون نہیں ہے تو ہم اس کو سخت قسم کی بات سے دعوت نہ دیں، بلکہ اسی طرح نرمی کے ساتھ بات پہنچائیں تاکہ اس کا اثر ہو اور اس کا نتیجہ ملے ہمیں، پھر ہمیں جو ہے اللہ رب العزت اس آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیں، تو یہ ہمارے لیے بھی سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر بات ہوگی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے تو اللہ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی طرف جو ہے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک انہ السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جو بھی ہم بات کہتے ہیں اس کو سننے والے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے